اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسبت سے چل رہے ہیں، تو اسی حوالے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سن 127 یا 128 ہجری میں مکہ و مدینہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر متولد ہوئے۔ کتاب محاسن میں برقی کی روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس نومولود کی ولادت کے بعد 3 دن تک عمومی ضیافت کا بندوبست کیا، یعنی 3 دن تک لوگ دسترخوان امام صادق علیہ السلام سے کھانا تناول فرماتے رہے۔ دوسروں کے مقابل غصہ پی جانے کی بنا پر کاظم اور کثرت عبادت کی وجہ سے عبد صالح آپ کے لقب قرار پائے۔ اسی طرح باب الحوائج بھی آپ کے القاب میں سے ہے، اور مدینہ کے لوگ آپ کو زین المجتہدین کے لقب سے بھی یاد کیا کرتے تھے۔ اہل سنت کے مشہور عالم حجر ہیثمی لکھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بردباری اور بہت زیادہ درگزر کرنے کی وجہ سے کاظم کہلائے، اور اپنے زمانے کے قابل ترین، دنا ترین، عالم ترین اور انتہائی فیاض شخصیت کے مالک تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فیض ہوئے اور 35 سال امامت کے فرائض انجام دیے۔ اس دوران منصور دیوانکی، ہادی مہدی اور ہارون رشید برسر اقتدار رہے۔ منصور عباسی اور مہدی عباسی کے دور میں آپ نے کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ اسی طرح ہارون رشید نے بھی آپ کو 2 مرتبہ قید کیا، اور بالآخر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 25 رجب کے دن ہارون رشید کی حکومت میں بغداد میں واقع سندی بن شیخ کے زندان میں شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد اس ملعون نے حکم دیا کہ امام کے جنازے کو پل بغداد پہ رکھ دیا جائے، اور یہ اعلان کیا جائے کہ آپ طبی موت کی بنا پر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو جب شیعوں کو اطلاع ملی تو انہوں نے امام کاظم علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا اور بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ قبرستان قریش میں سپرد خاک کیا، جہاں آپ کا حرم مطہر آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: من زار قبر ابی بغداد کان کمن زار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قبر امیر المومنین علیہ السلام، یعنی جس نے بغداد میں میرے والد امام کاظم کی قبر کی زیارت کی، گویا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی۔ اور آخر میں دعا ہے کہ خداوند متعال تمام مومنین کو امام کاظم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔